الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس تیسری آیت کی حیثیت جو ہے گویا کہ اس روشنی کے کرن کی ہے کہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانک روشن ہو جائے، اس لیے کہ ان الانسان لفی خسر، اس کے بین السطور، اس کے پس منظر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو بڑی ہلاکت، بڑی بربادی، تباہی، قاعدہ کلیہ، تمام انسان، پوری نوع انسانی، جن سے انسان اس ہلاکت اور اس تباہی، اس بربادی، اس کے سارے اور ٹوٹے سے دوچار ہونے والی ہے۔ ہاں استثناء ہے، تو جس کو آپ کہیں سائی آف ریلیف، ایک دم ایک سانس آتا ہے انسان کو، کچھ حوصلہ بنتا ہے کہ کوئی راستہ ہے، بچاؤ کی شکل ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں کہا گیا اس روز انسان کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی جگہ ہے، کوئی جائے پناہ ہے، کہیں چھپنے کی جگہ ہے، کہیں فرار کی کوئی جگہ ہے؟ تو یہاں پہ بھی ان الانسان لفی خسر، تو این النجات، نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ بچاؤ کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس تیسری آیت پر اگر ذرا سا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو ہمیں پہلے مرحلے پر جو اس میں الفاظ آئے ہیں، اگرچہ وہ عظیم اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں، یہ تو پورے قرآن مجید کے مضامین کے لیے انڈیکس ہے، یہ تو بڑے بڑے عنوانات ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تمام جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان سب کو ان چار کے ذیل میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم لغوی اعتبار سے ان میں سے ہر لفظ کی کسی درجے گہرائی میں اتر کر اس پر ہمیں اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کے بارے میں اب میں پچھلے سال محاضرات قرآنی میں 5 دن جو غالباً 2 گھنٹے کے لیکچرز دے چکا ہوں، میرا جو بھی اس پر غور و فکر ہے اس کے ضمن میں حرف آخر میں نے ادا کر دیا ہے پچھلے سال کے محاضرات قرآنی میں، جس کے آڈیو ویڈیو کیسز دونوں تیار ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ پچھلے سال ہی کی بات ہے، جو بھی میرا غور و فکر ہے، مطالعہ ہے، اس کا حاصل میں دے چکا ہوں۔ اب یہاں تو میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایمان اصلاً کس کا نام ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمن بہ آمن لہ، کسی کی بات مان لینا، تصدیق کرنا۔ ذرا اس سے سرسری طور پر ماننا ہے تو لام آئے گا آمن لہ، اور پورے وثوق اور یقین کے اور اعتماد کے ساتھ ہے تو پھر وہ آمن بہ، بے کے ساتھ آئے گا، با کے ساتھ آئے گا۔ تو در حقیقت ٹیکنیکلی ایمان کیا ہے؟ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق، قبول کر لینا۔ ان میں بھی تعلیمات میں عملی پہلو بھی ہے اور وہ نظری پہلو، علم الحقائق، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مال کیا ہے، نقطۂ آغاز کیا ہے، یہ تمام چیزیں ان کے اعتبار سے جو بھی جوابات دیے ہیں انبیاء کرام نے، جو ایک ہی ہے، از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک ہی ہے۔ عملی تعلیمات میں فرق ہوتا رہا ہے، احکام شریعت میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، اس ایمان کی بنیادی جو حقائق ہیں ان میں ظاہر بات ہے کسی تبدیلی کا سوال ہی نہیں، ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان۔ دوسری بات یہ کہ در حقیقت یہ ہے کیا موضوع کے اعتبار سے، یہی وہ سوالات ہیں جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے۔ گویا کہ فلسفہ اور حکمت اس سب کے جو موضوعات ہیں انہی پر جو انبیاء کرام کی ہدایت ملی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایک ورلڈ ویو ہے، ایک کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے۔ یہ ویلٹن شاؤنگ ہے، جرمنی فلسفے کی اصطلاح، جو ایک ورلڈ ویو ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ امن۔ ہر بار شعور انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کائنات کیا ہے جس میں ہوں، اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی سوالات گنوائے، جب ان کا ایک تشفی بخش جواب مل جائے گا تو وہ ذہن کی جو تشویش ہے وہ ختم ہو جائے، اسے معلوم ہو گیا میرے سفر زندگی کا مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے، کہاں سے چلا تھا، کہاں جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گویا کہ ایک تسلی، ایک اطمینان، ذہنی اطمینان۔ اور چونکہ اس سے پھر قلب کو جب ایک رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جائے تو قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو امن جو ہے، ذہن کا امن اور قلب کا امن، یہ دونوں در حقیقت حاصل اور نتیجہ ہے ایمان۔ اسی لیے امن کے لفظ سے یہ اصطلاح ماخوذ ہے، امن سے ہی ہے، اس لیے کہ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، امنا یامنو، خود امن میں ہونا، آمنا یومنو، کسی کو امن دینا۔ البتہ لام یا با کے اضافے سے پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں تصدیق،
کسی کی بات کی توثیق، تصدیق اور کسی کی بات کو تسلیم کر لینا۔ اس ایمان کے ضمن میں ایک اور بات جو واضح طور پر، اب یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر بڑی تفصیلی بحثیں میں کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایمان کے مراتب اور درجات تو اتنے ہی ہوں گے جتنے کہ مراتب اور درجات میں بیان کر چکا ہوں، انسان کی شعور کی سطح کے، اسی طریقے سے انسانوں کے مزاج مختلف، تو ایمان کی گہرائی کے بھی درجات جو ہے وہ لامتناہی ہیں۔ لیکن کیٹیگریز کے اعتبار سے دو بنیادی کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک ایمان ہے قانونی، جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے۔ ایک ایمان ہے حقیقی، جس کا تعلق تصدیق بالقلب سے۔ یہ دو ایسپیکٹس کہہ لیں، دو درجے کہہ لیں، دو لیولز کہہ لیں، بہرحال ان کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو بڑے پیچیدہ مسائل حل ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہاں مراد جو ہے جس ایمان سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ قانونی ایمان نہیں۔ میرے اس کتاب کے پر ایک مفتی صاحب نے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کیے تھے سورۃ العصر پر، جو میرا یہ کتاب شائع ہوا، اور ان تمام اعتراضات کی بنیاد ایک ہی تھی کہ جہاں بھی اس کتابچے میں بحث ہوئی ہے ایمان اور عمل کے لازم و ملزوم ہونے کی، اس پر انہیں اعتراض ہوا، اس لیے کہ قانونی ایمان کی سطح پر ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کتابچے کا موضوع قانونی ایمان نہیں ہے۔ قانونی ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے، ہم وہ ہیں جو اہل ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ہاں پلے بڑھے، تو وہ قانونی ایمان تو ہے، اقرار باللسان تو ہے، وہ تو ہمیں نسلاً منتقل ہو گیا، وہ تو ایک ریشل کریڈ کی حیثیت سے بھی ہمیں میسر آ گیا، لہذا اس سے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے، تحصیل حاصل، جو چیز پہلے سے حاصل ہے انسان کو، اس کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں تو وہ ایمان، قلبی ایمان، اس سے ساری گفتگو ہے، وہ حقیقی ایمان جو کنوکشن کی شکل اختیار کرے، جو یقین ذاتی کی صورت اختیار کرے، وہ ہے کہ جو در حقیقت اس کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے میں نے اس کتابچے میں پھر شروع میں یہ ایک وضاحت بھی درج کی ہے کہ اس پہ جو بعض بزرگوں نے اعتراض کیا وہ اس مغالطے کی وجہ سے کیا ہے۔ میں بھی امام ابو حنیفہ کے مسلک کا قائل ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، قانوناً مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن حقیقی ایمان کا تعلق عمل صالح کے ساتھ کیا ہے، وہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو ساری گفتگو ہے وہ تصدیق بالقلب والے ایمان سے ہے، وہ صرف اقرار باللسان والا ایمان جس پر کہ کسی کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، اس سے کوئی بحث یہاں نہیں ہے۔ اب آئیے عمل اور فعل میں ایک فرق ہے، اسے نوٹ کر لینا چاہیے۔ فعل عربی کا لفظ ہے، عمل عربی کا لفظ ہے۔ فعل کسی بھی کام کو، کسی بھی حرکت کو جو انسان سے صادر ہو رہی ہو، خواہ وہ ارادی ہو خواہ غیر ارادی، خواہ اس میں کوئی محنت و مشقت پڑتی ہو یا نہ پڑتی، اس پر لفظ فعل کا اطلاق ہو جائے گا۔ لیکن عمل وہ انسان کا جو بھی عملی صدور اس سے ہو رہا ہے، یا وہ افعال ہیں جو اس سے صادر ہو رہے ہیں، جو بالارادہ ہیں، کسی مقصد اور ارادے کے تحت صادر ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، مشقت طلب، محنت طلب، عاملہ کہتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، جیسے کہ آیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے، تھکے ہارے، مشقت زدہ لوگ چہرے ہوں گے بہت سے قیامت کے دن۔ تو عمل ہے مشقت طلب کام جو ارادے اور مقصد کے تحت کیا جا رہا ہو۔ لفظ صالح، اب یہ بھی چونکہ ہمارے ہاں عام لفظ مستعمل ہوتا ہے، صالح کا لفظ ہم ترجمہ بھی کریں گے نیک، لیکن اصل میں صلاح، کسی چیز کے اندر صلاحیت کا ہونا، وہ وصف کہ جس سے کسی شے کے گرو کرنے کا، نشو و نما کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ بیج صالح ہوگا تو اس سے پودا وجود میں آئے گا، درخت وجود میں آئے گا، جس میں گروتھ کی صلاحیت ہے، جس میں ترقی اور ارتقاء کی صلاحیت موجود ہے، وہ ہے عمل صالح، وہ محنت۔ اور در حقیقت اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ محنت کہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے جس پر اس کی اصلاً تخلیق ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کسی کو بہت اونچا رتبہ دے کر پھر گرا دیا گیا ہو کہ اب ذرا اس رتبے کو خود حاصل کرو، پہلے یہ رتبہ ہم نے دے دیا تھا، تمہارا رتبہ یہی ہے، تمہارا مقام یہی ہے، آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، یہ مقام ہے تیرا، لیکن اب تمہیں اچیو کرنا ہے، اب تمہیں یہ چڑھائی چڑھنی ہے، اب تمہیں محنت کرنی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ در حقیقت وہ عمل صالح جو انسان کو اس اصل مقام تک پہنچا دے جس پر کہ اس کی پوٹینشلی تخلیق ہوئی ہے۔
تیسرا لفظ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ تواسی ہے، وصیت سے بنائے۔ وصیت کہتے ہیں کسی بھی ہدایت یا کسی بھی نصیحت کو جو تاکید کے ساتھ کی جا رہی، زور دے کر۔ اس لیے عام طور پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے انتقال کے وقت، موت کے وقت جو بات انسان کہتا ہے وصیت، لیکن یہ کہ یہ در حقیقت اس لفظ کا لازمی یہ جز نہیں ہے، یہ جو اس کا مفہوم ہے یہ استعمال تو ہے عام، لیکن یہ کہ وصیت ہر اس بات کو کہا جائے گا، کوئی نصیحت ہو، کوئی ہدایت ہو، کسی سے کوئی بات اچھی کہی جا رہی ہو، مفید بات کہی جا رہی ہو، تاکید کے ساتھ زور دے کر، تو وہ وصیت ہے۔ اور اس میں تواسی جو ہے باب تفاعل ہو، تفاعل کے خواص میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک شدت، زور، یعنی یہ وصیت بہت شد و مد کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، مبالغہ اور شدت، اور دوسرے یہ کہ باہم مشارکت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایک اجتماعی تصور کہ یہ کام باہم کیا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو وصیت کی جا رہی ہے، اس میں شراکت باہمی موجود ہے۔ تو تواسی اس کے اندر دونوں مفہوم آ جائیں گے، پوری تاکید کے ساتھ، شد و بد کے ساتھ، with all the emphasis at one's command، ایک شخص کے پاس جتنا بھی امکان ہے کسی چیز پر زور دینے کا، اس سب کو بروئے کار لا کر باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں۔ حق کیا ہے؟ اس کے چار مفہوم ہیں، اور چاروں کے اعتبار سے باطل کا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ ہر وہ شے جو فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، جو صرف وہمی ہو، خیالی ہو، جس کا وجود نہ ہو وہ باطل ہے۔ جو شے واقعی ہے وہ حق ہے، جو موجود ہے فی الواقع وہ حق ہے، اور جو شے صرف وہمی ہے، خیالی ہے، تصور میں ہے، وہ باطل ہے۔ جو شے عقلاً مسلم ہے وہ حق ہے، عقل اللہ نے دی ہے انسان کو، بہت بڑا ایسٹ ہے، اس کے جو مسلمات ہیں وہ گویا کہ حق ہے، اور جو شے عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہو۔ تیسری شے، جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ حقوق کیا ہیں؟ اخلاقاً جو ان کا واجب ہے ان کے لیے، وہ ان کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ والدین کا حق ہے جو ادا کرنا ہے اولاد کو، پڑوسی کا حق ہے جو ادا کرنا ہے پڑوسی کو۔ اور چوتھی شے، جو شے بامانی ہے، با مقصد ہے، وہ حق ہے، جو بے معنی، بے مقصد، لا یعنی ہے، وہ باطل ہے۔ اور باطل کے ساتھ ہی یہاں پر لفظ عبث کا بھی آتا ہے، عبث، بیکار، بے مقصد۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار، بے مقصد پیدا کیے، اور یہ کہ تم ہماری طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور اسی معنی میں وہ لفظ آیا سورہ آل عمران میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار، باطل پیدا نہیں کیا، با مقصد ہے۔ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ چاروں مفہوم حق کے ذہن میں رکھیے، جو شے واقعی ہے وہ حق ہے، اس کے بالمقابل جو صرف وہمی اور خیالی ہے وہ باطل ہے۔ جو شے عقلاً ثابت ہے، مسلم ہے، وہ حق ہے، جو نہیں ہے اس کے مقابلے میں وہ باطل ہوگا۔ یہ دعویٰ باطل ہے، ثابت نہیں ہو رہا، باطل۔ جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے، اس کے بھی برعکس صرف لفظ باطل آ جائے گا۔ اور نمبر 4، جو شے با مقصد ہے، با معنی ہے، وہ حق ہے، بے مقصد لا یعنی شے وہ عبث ہے اور باطل ہے۔ اب آئیے صبر۔ صبر کے بھی اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھامنا، روکنا۔ بہت پیاری ترکیب ہے جو سورہ کہف میں، وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، روکو اپنے آپ کو، تھامو اپنے آپ کو۔ روکنا اور تھامنا در حقیقت یہ صبر کا اصل مفہوم۔ اس صبر کے بھی 4 پہلو ہے، جیسے حق کا میں نے 4 بیان کیے، تو تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان میں یہ بھی ایک توازن ہے کہ جیسے 4 مفہوم اس کے، 4 اس کے بھی۔ ایک ہے اطاعت پر صبر، حکم دیا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر چاہے وہ ناگوار ہے، طبیعت کو جب مجبور کر کے آدمی وہ کام کر رہا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ جو ہے، جیسے باطنی کے ساتھ عبث کا لفظ ہے، اسی طریقے سے یہاں پر صبر علی الطاعہ کے لیے لفظ ہوگا استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت۔ صبر عن المعصیہ، یہ دوسرا پہلو ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، معصیت سے، گناہ سے۔ نفس کے اندر تو رغبت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو لپکتا ہے برائی کی طرف، حکم دیتا ہے برائی کا، تھامنا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اس نے روکے رکھا، تھامے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ یہ ہو گیا صبر عن المعصیہ۔ تیسرا ہے صبر
جب کوئی مخالفت ہو، ابتلا، آزمائش، امتحان، تکلیف، مصیبت، اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا، اس میں بھی استقامت کا لفظ آئے گا۔ امتحان اور ابتلا اور آزمائش پر صبر، صبر علی الابتلا، اس میں صبر علی البلا، تکالیف، مسائل، مشکلات دوسروں کی طرف سے ڈالی، اور اصل میں تو امتحان آزمائش اللہ کی طرف سے، لیکن آتی ہے کسی کے ذریعے سے۔ ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آ رہی تھی ابو جہل کے ہاتھ سے، تو یہ آزمائش ابو جہل کی طرف سے بھی ہے لیکن حقیقتاً اللہ کی طرف سے۔ اس پر اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، جمائے رکھنا، برداشت کرنا، جھیلنا۔ اور چوتھا پہلو ہوگا ٹیمپٹیشنز اور لالچ کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکنا، اس لیے کہ حق کے راستے سے منحرف کرنے کی ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے دباؤ ڈال کر، پریشرائز کر کے، پرسیکیوٹ کر کے، تکالیف اور ابتلاءات کے ذریعے سے انسان کو ہراساں کرنا، اس کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص صاحب حق جو ہے اگر وہ ان امتحانات سے گزر جائے، صبر کا ثبوت دے، جمع رہے، کسی ابتلاء اور آزمائش سے ہراساں نہ ہو، ہزیمت کا راستہ اختیار نہ کرے، جمع رہے، ڈٹا رہے، تو پھر لالچ ہوتے ہیں، پھر ٹیمپٹیشنز ہوتے ہیں۔ اگر زہر سے نہیں مرا ہے تو گڑ دے کر مارو، یہ جیسا کہ حضور کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔ سن 10 کے لگ بھگ 3 سال کا وہ مقاطعہ تھا جو شیب بنی ہاشم کا، جب اس میں بھی حضور ثابت قدم رہے اور پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے آپ کے ساتھ شریک رہا، تو گویا کہ پرسیکیوشن کی، پرسنل پرسیکیوشن کی انتہا ہو گئی۔ پھر اب وہ آفرز ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو بادشاہت دے دی جائے، کہیں شادی کرنا ہو اس طرف اشارہ کر دیجئے، جس خاندان میں کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے، اور اگر دولت چاہیے تو سیم و زر کے ڈھیر جو ہے آپ کے قدموں میں لگا دیے جائیں۔ تو یہ ٹیمپٹیشنز، پھر اس پر تھامنا۔ تو 4 ہی در حقیقت یہ سمجھیے کہ مواضع صبر ہیں، صبر کے مقامات، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی الابتلاء، اور صبر اس ٹیمپٹیشنز اور لالچ، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تھامے رکھ۔